بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری۔ جیسا کہ ہمارے تمام ویورز، فالوور، پیشنٹ، فرینڈز اینڈ فیملیز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج بھی ہم جو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آف ویدر، موسم کے حوالے سے جو بھی سچویشنز ہے، تو آج بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسی پر بات کریں، تاکہ کرنٹ ایشو کو ایڈریس کرنے کا بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، پیشنٹس ہیں، جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں، ان کے نالج کو اپڈیٹ کیا جائے۔ تو آج کا ہمارا بیسیکلی ٹاپک یہ ہوگا کہ سموگ جو ہے نا وہ کیا چیز ہے، سموگ جو ہے نا وہ کس طرح بنتی ہے، پھر سموگ کے انسانی زندگی کے اوپر کیا نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، اور اس طرح پھر اس سموگ سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ان تین ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ سموگ بیسیکلی کیسے بنتی ہے اور سموگ ہے کیا چیز۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو فضا کے اندر آلودگی اور نمی مل کر جو سچویشن کریٹ کرتی ہیں اس کو ہم سموگ کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی موسم چینج ہوتا ہے، آپ گرمی سے سردی میں جب آپ کنورٹ ہوتے ہیں، تو اس دوران میں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے یا ہیٹ اپ جو ہے وہ اس کو کم ہونے کی وجہ سے آپ کی جو فضا ہوتی ہے اوپر، اس کے اندر نمی کا تناسب، پھر جو باہر سے گاڑیوں کا دھواں ہے یا اس طرح کی جو بھی پالوشن ہے، وہ جب اس کے اندر مکس اپ ہوتی ہے اور مکس اپ ہو کے جو سچویشن کریٹ کرتی ہے اس کو بیسیکلی ہم سموگ کہتے ہیں۔ اب یہ سموگ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف آپ کو دھندلا پن نظر آتا ہے، ہر طرف آپ کو شام ہوتے ہی دھویں کی سی کیفیت نظر آتی ہے، جس کو ہم عام روٹین میں فوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ فوگ اور سموگ بالکل تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور ان کا تناسب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو سموگ بیسیکلی ایک گرد غبار آلود جتنی بھی پالوشن آپ کی ہوتی ہے، جب وہ فضا میں کنورٹ ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ نمی بھی مل جاتی ہے، تو پھر وہ جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے بیسیکلی وہ سموگ ہے۔ اب سموگ جو ہے یہ جب عام نظر آپ کو آتی ہے تو بیسیکلی فیل یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دھویں کے بادل چل رہے ہیں، یا ہر طرف جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح کا اندھیرا پن، دھندلا پن، یا آپ کو ایک فوگ سی کیفیت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب سموگ زیادہ ہوتی ہے موسم چینج ہوتے ہوئے، تو اس کے آپ کی جو انسانی باڈی ہے، جو ہمارا جسم ہے، اس کے اوپر اس کے کیا نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی بہت زیادہ ایسے ہمارے کلینکل ٹرائل میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، سموگ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں بہت زیادہ پیشنٹ جب کلینکل ہمارے رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں الرجی کی کیفیت ہو جاتی ہے، ان کو فلو کی کیفیت ہو جاتی ہے، گلے میں خراش کی کیفیت ہوتی ہے، بعض کنڈیشن میں ایسی سچویشن سے لوگوں کو ہیڈک شروع ہو جاتی ہے، سر درد شروع ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ ایسی کیفیت کے اندر ایسے ہم نے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں اپنے کلینکل ٹرائل میں کہ جو سموگ کی کیفیت میں ان کو کفنگ شروع ہو جاتی ہے، باڈی پہ ایچنگ، الرجی شروع ہو جاتی ہے، اور وائرل انفیکشن چونکہ زیادہ لوگ فیل کرتے ہیں، یعنی نیزل انفیکشن ہو گیا، سائنوسائٹس کا کوئی ایشو ہو گیا، ہیڈک ہو گئی، یا کوئی کفنگ ہو گئی، تو یہ زیادہ لوگ کلینک پہ رپورٹ کرتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی ہے، مثلا کوئی آپ کو ایچنگ ہو گئی ہے، یا باڈی پہ کوئی ایسے ریشز وغیرہ ہے، یا کوئی آپ کے فیس کے اوپر کوئی الرجی وغیرہ ہوگی، تو اس کو لوگ جو ہے تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں۔ چونکہ جہاں پہ تھوڑے سے کوالٹی وائز پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے، یعنی پڑھا لکھا پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ مجھے پہلے تو ایسی کبھی سچویشن یا کوئی صورتحال ایسی کریٹ نہیں ہوئی، لیکن جب سے یہ سموگ ہوئی ہے، اس کے حساب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ نیزل الرجی ہو گئی ہے، یا مجھے جو ہے نا وہ آنکھوں میں سے پانی آتا رہتا ہے، یا میرے گلے کے اندر خراش فیل ہوتی ہے، یا مجھے جو ہے نا وہ ڈرائینس پیدا ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے میرے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، تو ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت وہ فیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جب بھی اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہے تو پیشنٹ کلینک پہ جب رپورٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، یعنی پیشنٹ کے اوپر کوئی ویدر اٹیک ہے، یا سموک کا اٹیک ہے، یا ویسے کوئی الرجک ہے، یا وائرل انفیکشن ہے، بیکٹیریل ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن آف جب پیشنٹ آپ کے پاس رپورٹ ہو جاتا ہے تو اس کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے اس کا یہ جو مسئلہ ہے یہ ہو رہا ہے، یا اس کو الرجی فیل ہو رہی ہے، یا اس کو سموگ سے کوئی اس کے اثرات ہے۔ اب تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ سموگ بیسیکلی جیسے کہ انسانی باڈی پہ جو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں وہ تو سارے یہ ہیں کہ نیزل الرجی ہے، اس طرح آنکھوں میں پانی آنا ہے، گلے میں ڈرائینس ہونا ہے، ہونٹوں کا خشک ہو جانا، یا آپ کو کفنگ ہونا، یا کوئی فیس کے اوپر ایچنگ ہو جانا، یا ہینڈ اور باڈی کے اوپر کوئی ایچنگ ہو جانا، یہ تو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں۔ اب جب سموگ ہوتی ہے تو بیسیکلی ہم نے سموگ سے اپنی جو قوم ہے، اپنی جو نیشن ہے، اس کو کس طرح بچانا ہے۔ تو سموگ بیسیکلی بنتی اس وجہ سے ہے کہ جب بھی ہم کوئی کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں، ڈسٹ، گندگی،
پھر اس طرح جو فصلیں کٹتی ہیں ہمارے ارد گرد شہروں سے دور، تو ان کو جب جلایا جاتا ہے، ان کو آگ لگا دی جاتی ہے، یا بہت زیادہ ایسی ویسٹیج ہیں جو جگہ جگہ ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہے وہاں پر ہیں، یا کسی بھی ایسے ایریا پہ کمرشل ایریاز ہیں ان پہ جتنی بھی یہ ڈسٹ ہیں یا جتنی ویسٹیج ہوتی ہیں ان کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور وہ بھی جو دھواں ہوتا ہے وہ بھی آپ کی فضا میں اس طرح شامل ہوتا ہے، ساتھ میں پھر نمی ایڈ ہو جاتی ہے اور اسموک جو ہے نا وہ مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں ان سے بچاؤ کے لیے آپ نے فصلوں کو آگ نہیں لگانی، ان کو ویسے آپ حل کے ذریعے تلف کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو آپ کا باقی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے تو وہ آپ پراپر جو اپنا گورنمنٹ نے ویسٹیج کی آپ کو ڈسٹ بن باسکٹ وغیرہ پرووائڈ کی ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ روڈز کے اوپر، کارنرز کے اوپر، تو آپ کو چاہیے کہ وہ سارا ویسٹیج جو ہے نا وہ آپ اسی میں ڈالیں، تاکہ گورنمنٹ اپنے پروسیجر کے تحت، صفائی والا عملہ جو ہے وہ اپنے پروسیجر کے تحت اس کو اٹھائے اور وہاں سے جا کے کسی ایک ایسی جگہ پہ ویسٹیج کرے جہاں پہ اس کے اثرات فضا میں شامل ہونے کے کم سے کم ہوں۔ جب ہر بندہ جو ہے وہ انڈیویجولی ہر جگہ پہ انفرادی طور پر ہر جگہ پہ وہ آگ لگانا شروع کرے گا فصلوں کو، ویسٹیج کو، یا ڈیفرنٹ جگہ پہ پالوشن، جیسے بہت زیادہ گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں، ان کے بائکس ہیں، رکشیز ہیں، یہ اس طرح کی جتنی بھی سچویشن ہے روڈ کے اوپر اس طرح کی دھواں اور گرد غبار آلود جو ہے وہ پراپر نکلتی ہے، تو یہ ساری جا کے فضا کے اندر شامل ہوتی ہے، یہ سموک کریٹ کرنے میں ان سب کا کردار ہوتا ہے۔ تو ہمیں جب سموک سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں جو ہیں ان کو پراپر ٹھیک کروا کے روڈ پہ لانا چاہیے، اور باقی معاملات میں ویسٹیج کو جو ہے نا وہ جلانا نہیں ہے، اس کو پراپر طریقے سے آپ نے تلف کرنا ہے۔ فصلیں جو ہے ان کو بھی آپ نے پراپر طریقے سے جلانے کی بجائے کوشش کرنی ہے کہ ان کو حل کے ذریعے یا کوئی اور جو بہتر سلوشن ہے اس کے ذریعے اس کو زمین کے اندر ہی آپ اس کو اس میں اس کے اندر مکس اپ کریں، تاکہ جو اس کے بینیفٹ آپ کی ایگریکلچر کو بھی ہوں گے، اور اس طرح جو ہے نا وہ آپ انسانیت کو بھی اس طرح کی پالوشن سے اور سموک سے بچائیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفارمیٹو سیشن اور ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔